بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں راشد علی 92 چینل۔ زمین پر ایک ایسی قوم بھی گزری ہے کہ جو اپنی بری عادتوں اور بری خصلتوں کی وجہ سے روئے زمین کی سب سے بدترین قوم تھی، سب سے برے لوگ تھے۔ ان کی برائیاں جہاں اور بہت ساری تھیں، انہی کے اندر ان کی جو خاص اور سب سے بڑی برائی تھی، سب سے بری خصلت، سب سے برا فعل یہ تھا کہ وہ لوگ مردوں سے اپنی شہوت پوری کیا کرتے تھے، مردوں کے ساتھ بدفعلی اور زنا کا کام کیا کرتے تھے، اپنی عورتوں کی طرف مائل نہیں ہوتے تھے، عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کی طرف مائل ہوتے تھے اور مردوں سے اپنی شہوت کی پوری کیا کرتے تھے اور بدفعلی کا کام کیا کرتے تھے۔ کوئی بھی مسافر جب ان کے علاقے سے گزرتا، جب ان کی بستی سے گزرتا، یہ لوگ اس کو پتھر مارتے، اس پر مذاق مسخری کرتے، اس کا مال لوٹ لیتے تھے، اور اس مسافر اور ان مسافروں کے اندر، اس قافلے کے اندر جو کوئی مرد ہوتے تھے یا خوبصورت حسین و جمیل لڑکے ہوتے تھے، یہ ان کے ساتھ برائی کیا کرتے تھے، یہ ان کے ساتھ برا فعل اور بدکاری کا کام اور زنا کا کام کیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ یہ طرح طرح کی تکلیفیں دیا کرتے تھے بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی عذر کے۔ یہ کبھی کبھار مسافروں کو قتل کر دیتے تھے، اور اتنا بڑا کام کرنا، قتل کر دینا، یہ ان کے نزدیک کوئی برائی نہیں تھی، کوئی برا کام نہیں تھا، اس پر آر بھی محسوس نہیں ہوتی تھی۔ ان کی برائیوں اور شرمناک حرکتوں میں یہ شامل تھا کہ جب یہ استنجا خانے کی طرف جاتے تو استنجا خانے میں جانے سے پہلے یہ اپنے آپ کو ننگا کر لیتے تھے۔ ان کو ننگا، اپنے آپ کو ننگا کرنا کوئی آر ہی نہیں تھی، کوئی بات ہی نہیں تھی ان کے نزدیک۔ بدکاری کام کرنا، بدکاری کا کام کرنا اور مردوں سے اپنی شہوت کی تسکین کرنا، یہ بہت ہی کبیح ترین عمل ہے، لیکن اس کی قباحت اس وقت زیادہ ہو جاتی ہے کہ جب اس کو عام محفلوں میں کیا جائے، سر عام کیا جائے۔ یہ لوگ اتنے بے باک اور شرمناک تھے کہ عام لوگوں کے سامنے بیٹھ کر، عام راستوں میں بیٹھ کر، مجلسوں میں بیٹھ کر، محفلوں میں بیٹھ کر یہ مردوں سے اپنی شہوت پوری کیا کرتے تھے اور برا کام کیا کرتے تھے، اور پھر یہ کام کرنے کے بعد بطور استہزاء ایک دوسرے کو یہ باتیں بتایا کرتے تھے کہ آج میں نے فلاں کے ساتھ یہ کام کیا ہے، آج میں نے فلاں کے ساتھ یہ کام کیا ہے، آج میں نے فلاں کے ساتھ یہ کام کیا ہے۔ اور جو لوگ ان میں یہ کام نہیں کرتے تھے، یہ ان پر طعن و تشنیع کرتے، ان کو بے وقوف کہتے کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ شہوت کی تسکین کیسے کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اور بہت سارے کام تھے جو یہ کرتے تھے، شرک اور کفر کرنا، گناہوں میں ملوث رہنا، شراب نوشی کرنا، جوا بازی کرنا، ایک دوسرے کو گالیاں دینا، بلا وجہ لوگوں کو تکلیف دینا، لوگوں کا مال چھین لینا۔ اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں ان کے اندر شامل تھیں، اور یہ لوگ اپنی بیویوں سے بھی بدکاری کا کام کیا کرتے تھے، بدفعلی کرتے تھے۔ ہاں، اپنی بیوی سے بھی بدکاری ہوتی ہے، بدفعلی ہوتی ہے کہ جب اپنی بیوی کے پچھلے مقام سے اپنی شہوت کو پورا کیا جائے تو یہ بدفعلی کہلاتی ہے، اور یہ حرام ہے۔ یہ لوگ اتنے گندے اور گندی طبیعت کے اور گندی سوچ کے لوگ تھے کہ یا تو مردوں سے اپنی شہوت کی تسکین کرتے تھے یا پھر عورتوں سے تسکین کرتے تھے، اور ناجائز طریقے سے، غلط طریقے سے ان کے پچھلے مقام سے جو ہے اپنی شہوت کو پورا کیا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان چیزوں سے محفوظ رکھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس قوم کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے ایک نبی حضرت لوط علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ حضرت لوط علیہ السلام کو ان کی طرف بھیجا، اور حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو جا کر ان برائیوں اور برے کاموں سے جا کر روکا۔ حضرت لوط علیہ السلام عراق کے شہر بابل میں پیدا ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سگے بھتیجے ہیں، باران بن تاروق کے بیٹے ہیں، باران بن تاروق کے فرزند ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب عراق سے، بابل سے ملک شام کی طرف سفر کیا، ہجرت کی، تو آپ کے ساتھ حضرت لوط علیہ السلام نے بھی ہجرت کی۔ ملک شام پہنچ کر، ارض مقدس پہنچ کر، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فلسطین کے اندر رہائش اختیار کی، جبکہ حضرت لوط علیہ السلام اردن میں رہائش پذیر ہوئے۔ جب نمرود نے حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا اور پھر حضرت ابراہیم آگ سے صحیح سلامت باہر تشریف لائے، تو سب سے پہلے جس شخص نے حضرت ابراہیم کی نبوت اور رسالت کی تصدیق کی وہ حضرت لوط علیہ السلام کی ذات ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام انتہائی خوبصورت اور حسین و جمیل نوجوان تھے، پتلی ناک اور گورا رنگ تھا آپ علیہ السلام کا۔ آپ علیہ السلام کا نام لوط اس لیے ہے کہ آپ علیہ السلام لوگوں سے محبت فرمایا کرتے تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی حضرت لوط علیہ السلام سے محبت فرمایا کرتے تھے، اور لوط کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ باہم ایک دوسرے سے محبت کرنا۔ قوم لوط جن بدکاریوں اور جن برے کاموں میں ملوث تھی کہ لوگوں کو تکلیف دینا، شراب نوشی کرنا، اپنی عورتوں سے بدفعلی کا کام کرنا، اپنی شہوت کو مردوں سے پورا کرنا اور مردوں کے ساتھ بدفعلی کرنا، اور ایسا کام کرنا جس کو نہ شریعت پسند کرتی ہے، نہ فطرت پسند کرتی ہے، نہ طبیعت پسند کرتی ہے، نہ اس کو معاشرہ پسند کرتا ہے، اور ایسے کاموں کے اندر وہ لوگ ملوث تھے۔ لیکن وہی کام آج ہمارے دور میں بھی کیے جاتے ہیں، جو کام قوم لوط کرتی تھی وہی کام آج ہمارے دور میں بھی کیے جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان برے افعال سے، ان برے کاموں سے محفوظ فرمائے۔